بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ مذاکرات کی خبریں بھی روزانہ ہم دیکھتے ہیں، بلکہ پاکستان کے میڈیا پہ تو اتنا زور شور کے ساتھ کل اچھالا جا رہا تھا کہ ایرانی وزیر خارجہ کی آمد کو، اور ادھر سے امریکی بھی چل پڑے ہیں۔ لیکن یہ خبریں ہمارا میڈیا کاش یہ بھی کہیں دے کہ امریکہ اسلحہ اکٹھا کر رہا ہے، امریکہ تیاری کر رہا ہے، مذاکرات کی میز پہ بیٹھے گا اور اچانک دھوکہ دے گا، جس طرح پہلے 2 دفعہ مذاکرات کے نام پہ ایران کو دھوکہ دیا اور اس پہ حملہ کر دیا۔ اسی طرح کے دھوکے کا پروگرام بنا رہا ہے۔ اس پہ اعتماد کرنا، اس سے امید رکھنا کہ یہ کوئی بندے کے پتروں والا کام کرے گا، امن کا کام کرے گا، کوئی جنگ روکنے کا کام کرے گا، اس کے اپنے عوام کو اس سے امید نہیں ہے، اس کے اپنے سینیٹروں کو اس سے امید نہیں ہے۔ ہمارے صاحب گریٹ پرائم منسٹر صاحب امید لگائے بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں میری وجہ سے کائنات میں، ویسے تو ان کا خیال یہی ہے، اور کوئی کہہ دے تو خوش بھی بڑے ہوتے ہیں، اور آج کل جو ان کے اپنے صافی ہیں، اللہ اکبر، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ کائنات کا اس وقت امن جو ہے وہ میاں صاحب اور میاں صاحب کے باس کی وجہ سے قائم ہے، دنیا چلی ان کی مہربانی سے رہی ہے۔ اگر یہ مہربانی نہ کرتے، ٹرمپ کو امن کے نوبل پرائز کے لیے نامزد نہ کرتے، ٹرمپ سے جفیاں نہ ڈالتے، تو پتہ نہیں اب تک کیا کا کیا ہو چکا ہوتا، یہ کہہ رہے ہیں۔ بہرحال میں آج میاں صاحب سے صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اس پہ بھی اگر آپ جنگ بندی کروا سکیں تو اچھی بات ہے، کروائیں، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اپنے عوام کی طرف بھی کوئی تھوڑی سی نظر کرم فرما لیں۔ آپ کی راج دہانی میں کوٹ لکھپت جیل میں ایک 75 سالہ بزرگ سیاسی قیدی، گردوں کا مریض، جس کے گردے صرف 20% کام کر رہے ہیں، ڈاکٹر دیکھ کے جس کو پریشان ہے، جس نے وفاق کی ایک تاریخ رقم کی ہے، جس کا سارا بیک گراؤنڈ جماعت اسلامی سے تھا، اور اس نے تحریک انصاف کو جب سے جوائن کیا ہے، ہزاروں پیشکشیں ٹھکرائی ہیں، خوف کی پرواہ نہیں کی، دباؤ کی پرواہ نہیں کی، اور وہ اس وفاداری کی قید کاٹ رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی اپنی پارٹی سے وفاق ہمارے ہوتے ہوئے کیسے کر سکتا ہے۔ پتہ چلا کل ہاسپٹل لایا گیا اور ابتدائی ٹریٹمنٹ دے کے چند گھنٹے بعد پھر واپس جیل لے جایا گیا۔ یہاں خواجہ آصف کتنے مہینے جیل میں پڑا رہا، خورشید شاہ کتنے مہینے جیل میں پڑا رہا، زرداری جو کہتا ہے 11 سال میں نے قید کاٹی ہے، وہ 11 سال کہاں پڑا رہا؟ میاں صاحب کس ہسپتال میں لندن علاج کرواتے رہے 4 سال؟ تم اتنے ظالم کہاں سے ہو گئے ہو کہ تمہیں ذرہ برابر خدا کا خوف بھی نہیں آ رہا کہ یار کوئی مریض ہے، ایک کینسر کی مریضہ ہے، 75 سالہ ڈاکٹر، صرف اس سے بدلہ یہ لے رہے ہو کہ اس نے تمہیں ہرایا ہے، جیل سے ہرایا ہے۔ جو میاں، جس میاں کو شیر بنایا ہوا تھا، ایک باری پھر شیر، وہ شیر جو ہے اس کی دم بھی کاٹ دی اس نے جیل سے بیٹھے بیٹھے ہی۔ وہ طوطے کے کبوتر اڑانے، مینار پاکستان میں کھڑے ہو کے اس سے کبوتر اڑوا کے اس کے اپنے کبوتر بھی اڑوا دیے۔ دونوں سیٹوں سے بدترین شکست ہوئی اس کو، راتوں رات ان الیکشن کمیشن کے افسران کو اٹھا کے ان سے رزلٹ چینج کروایا گیا۔ یہ بدلہ لے رہے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد سے، اور اپنے اعجاز چودھری صاحب سے پارٹی نہ بدلنے کا، یا پریس کانفرنس نہ کرنے کا، یا بیانیہ نہ بدلنے کا بدلہ لے رہے ہیں۔ کہیں جواب دینا ہے میاں صاحب، اور وہ وقت قریب آ رہا ہے جب جواب دہی ہونی ہے، یہاں بھی ہونی ہے، وہاں بھی ہونی۔ وطن کی فکر کر ناداں، نہیں، وطن کی تو کیا کرنی ہے۔ جب عالمی مارکیٹ میں $2 قیمت چڑھتی ہے تو میاں صاحب یہاں 50 روپے بڑھا دیتے ہیں، جب عالمی منڈی میں $50 گرتی ہے تو میاں صاحب جاگتے نہیں ہیں، ہوش نہیں کرتے، دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ عالمی منڈی کہاں جا رہی۔
میاں صاحب کو تو یہ پرابلم، میاں صاحب کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ یہ سولر کی وجہ سے کچھ لوگ ہمارے ٹیکسوں سے بچے کیوں ہوئے ہیں، ان کو یہ زندہ کیوں ہیں جانتے ہوئے۔ یہی میاں کا بیان اپنا موجود ہے ویڈیو پہ۔ عمران خان کے زمانے میں جب تیل کی قیمتیں 150 روپے ہوئی تھیں، 150 روپے پر لیٹر، تو یہ میاں صاحب کھڑے ہو کے اسمبلی میں کہہ رہے تھے کہ 70 روپے کا پیٹرول ہونا چاہیے، اگر میرے بس میں ہو تو میں یہ ختم کر کے وہ ختم کر کے 70 روپے پہ لے آؤں۔ میاں صاحب اپنا وہ بیان سن کے کچھ تھوڑا سا شرم کو ہاتھ مار لیا کریں، سن تو لیا کریں کبھی۔ اب کون سی شے ہے جو آپ کو نیچے نہیں آنے دے رہی؟ عوام بد دعائیں دے رہے ہیں، اب آپ سولر پہ لائسنس اور سولر پہ ٹیکس اور پتہ نہیں کیا کیا لگانا چاہ رہے۔ سولر والے آپ کو سستی بجلی فراہم کر رہے تھے، آپ کو بھی دے رہے تھے، اپنا گھر بھی چلا رہے تھے، آپ کو وہ وارہ نہیں کھاتی۔ آپ کو جو آئی پی پیز ہیں زرداری کے، جہانگیر ترین کے، بڑوں کے، مجھے سب کے نام تو ایسے کہیں کو غلطی نہ ہو جائے، جو بڑوں کے آئی پی پیز، ان کو آپ نے اربوں روپیہ بغیر بجلی بنائے ہوئے دینا ہے، دے رہے ہیں۔ اس کو آپ کو کوئی غرض نہیں کہ اس کا عوام پہ کیا بوجھ پڑ رہا ہے، آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کی کابینہ، آپ کے منسٹر، آپ کی فیملی کتنا پیسہ عیاشیوں پہ برباد کر رہی ہے۔ جہاز پہلے بھی ہے، نئے لینے ہیں اور بڑے لگژری لینے ہیں جس میں آرام سے ڈبل بیڈ ہو، لیٹا جا سکے، سیر کی جا سکے، بچے جب کہیں جانا چاہیں بچے بھی سیر کریں، منسٹر بھی، بلکہ منسٹروں کی جو ایک بارات ہے دائیں بائیں محترمہ وزیر اعلیٰ صاحبہ کے، کوئی سجے بیٹھی کو کبے بیٹھ، ان کو بھی جب کبھی جانا پڑ جائے کہیں، ان کے لیے بھی جہاز حاضر ہو، کوئی روکنے والا بھی نہیں، کوئی ٹوکنے والا بھی نہیں، کوئی پوچھنے والا۔ چند بندے رہ گئے جو کبھی کبھی بول کے ریکویسٹ کے انداز میں گزارش کر لیتے، وہ بھی اچھی نہیں لگتی۔ بابا 70 سال کا صحافی فخر زمان، شاید یہی نام ہے، میں بھی کبھی کبھی سنتا تھا، جرت سے بولتا ہے، اور بہت اپنے بزرگ صحافی، اس کو گرفتار کر لیا، بندے کو اتنا کہنے پہ گرفتار کر لیا کہ یہ آپ بنائے ہرمز کی طرح چاروں طرف سے بند کر دیا پنڈی اسلام آباد کو، اتنا کہنے پہ ایف آئی آر کاٹ دی۔ کاش میرے ملک کے جج جرت مند ہوں، ہیں کچھ لوگ نچلی سطح پہ، کچھ کوٹوں میں ہیں کمپرومائز، سارے نہیں ہیں، کچھ کمپرومائز تو بہت سارے ہیں، لیکن تھوڑے حق والے بھی۔ ججوں کو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، گزارش کر چکا ہوں کہ ایسی ایف آئی آر اٹھا کے پھاڑ کے پھینک دینی چاہیے، اور اس ایف آئی آر کاٹنے والے پولیسیے کو پکڑ کے ہتھ کڑیاں لگوانی چاہیے۔ جو اس طرح کے 70 سال کے صحافی کو صرف سچ بولنے کی وجہ سے ہتھ کڑیاں لگا کے ایف آئی آر کاٹ کے لایا ہوا ہے، 1 2 4 دفعہ ایسا کریں تو میرا خیال ہے پولیس کا دماغ بھی ٹھکانے آ جائے گا۔ لیکن جب تک آپ نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، میں ظاہر ہے عمر میری لاہور میں گزری، کیس میرے اوپر ہوتے رہتے، اور وہ کیس بھی اس لیے ہیں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں حق بولتا ہے، یہ ہے کون، پکڑو اس کو۔ ایک دفعہ دہشت گردی کی عدالت میں مجھے ہاتھ گڑیاں لگا کے پیش کیا، اس سپاہی کی مہربانی یہ ہے کہ اس نے ویسے مجھ سے ریکویسٹ کر کے کہا کہ حضرت اگر اجازت دیں تو، اندر سختی بڑی ہوتی ہے، جج بعض دفعہ ہاتھ کڑی نہ لگائیں تو ناراض ہو جاتے، لیکن جج کو اچھا بیٹھا ہوا تھا، اس نے میری ہتھ کڑیاں دیکھ کے کہا اس کو ہتھ کڑیاں کیوں لگائی، یہ بھاگ جائے گا کہیں، کھولو ہتھ کڑیاں اس کی فوراً۔ جج ایسے ہونے چاہیے، جرت مند ہونے چاہیے، ہمارے جیسے آدمی جن کی عمر پاکستان کے لیے گزری، پاکستان کو سرو کرتے گزری، الحمدللہ پاکستان کے لیے آواز بلند کرتے گزری، کبھی کچھ مانگا نہیں آپ سے، کوئی عہدہ، کوئی ممبری، کوئی شے، لیکن پھر بھی ہم مجرم ہیں، اور وہ جن کے خلاف کئی 100 ارب کے منی لانڈرنگ کے کیس ہیں، کیس نہیں ثابت شدہ ہے عدالتوں میں، ان کو ہتھ کڑی بھی نہیں لگتی، ان کو جیلوں سے سزا یافتہ ہونے کے باوجود علاج کی سہولت۔ اعجاز چودھری نے اتنا بڑا جرم کون سا کر دیا؟
ڈاکٹر تسنیم راشد، کیا جرم یاسمین راشد، مجھے نام بھی اکثر بھول جاتے ہیں. اللہ اکبر. ایسے ایسے لوگ. اب یار دنیا میں مانا ہوا شخص آج بھی جن ملکوں میں کرکٹ دیکھی جاتی ہے، انگلینڈ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ویسٹ انڈیز، جنوبی افریقہ، اور اب تو بہت سارے ملکوں میں اس ورلڈ کپ میں نیپال کی بھی ٹیم آئی ہوئی تھی، کینیڈا کی بھی ٹیم آئی ہوئی تھی، یو ایس اے کی ٹیم بھی آئی ہوئی تھی. ان ملکوں میں بھی اس شخص کو بڑے احترام کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، اور جہاں کرکٹ نہیں وہاں بھی دیکھا جاتا ہے. اور جس نے کرکٹ کھیلی اور کرکٹ کے بعد کرکٹ کھیل اپنی ذات کے لیے نہیں، صرف ملک کا نام روشن کیا، ورلڈ کپ اٹھا کے لایا پاکستان، انڈیا کو انڈیا میں شکست دے کے آیا، اور پھر یہاں پاکستان میں 3 سال حکومت کی. کوئی ایک پیسہ ثابت نہیں کر سکے کہ پاکستان سے باہر وہ لے کے گیا. یہ کیس بنایا ہے کہ وہ پاکستان پیسہ 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کیوں لایا ہے. وہاں کھو جاتا، کوئی گورا کھا جاتا یا گوروں کا کوئی ٹاؤٹ کھا جاتا تو پھر کوئی اعتراض نہیں تھا ہمیں. وہ پاکستان لے آیا، 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کیوں لے آیا. وہ کیس جو کسی عدالت میں 10 منٹ نہیں ٹھہر سکتا، اس کیس پہ بھی سزا، عدت کیس پہ بھی سزا. اور ایک کیس یہ بھی کہ فنڈ ریزنگ، دوسرے ملکوں سے اس پارٹی کو فنڈ ریزنگ ہوتی رہی، یعنی وہ بھی پیسہ باہر سے یہاں آتا رہا. کیوں آیا باہر سے؟ یہاں سے تو روایت یہ ہے ہی نہیں، یہاں سے تو ریت یہ ہے کہ یہاں سے باہر جائے، کوئی اعتراض نہیں. اب دبئی کے ساتھ معاملات خراب ہوئے، اس نے پیسہ مانگا، بڑی کہانیاں آ رہی ہیں منظر پہ. میں چونکہ مجھے کسی کی تصدیق نہیں، اس لیے میں کسی کہانی کی طرف نہیں جاتا، لیکن یہ تو مجھے پتا ہے کہ پاکستان کے بڑے بڑے سیاستدانوں کی وہاں اربوں ڈالر کی پراپرٹیاں ہیں، پریشان ہیں. دبئی سے معاملات خراب ہو رہے ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ وہ جو اربوں ڈالر کی پراپرٹیاں بعد پاکستان سے منی لانڈرنگ کر کے خرید رکھی ہیں، ان کی قیمتیں، ان کی ویلیو دھڑام سے زمین پہ آ گئی. کوئی نوجوان بتا رہا تھا کہ وہاں ایک پراپرٹی میں نے خریدی تھی، 40 ملین کی تھی، 20 ملین کی بیچ کے آیا ہوں جان چھڑانے کے لیے کہ کہیں اس سے بھی اور نیچے نہ چلی جائے. تو ان کو پوچھ کے دیکھیں، ویسے بڑا اچھا موقع تھا اگر اتنا ہی پتہ کر لیتے کہ دبئی میں پاکستان کے کس کس سیاستدان نے پراپرٹیاں خریدی ہیں، ان سے سورس پوچھ لیا جائے کہ آپ کی انکم کا سورس کیا ہے، اتنی اربوں ڈالر کی پراپرٹیاں آپ نے کہاں سے خریدی. اور یہاں تو الٹی گنگا بہتی ہے صاحب. یہاں تو ابھی تک کچھ لوگ تو میرے جیسے جو جن کے بیچاروں کے اب سر بس ہو گئے ہیں وہ بھول جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو یاد ہوگا یہاں ایان علی کریکٹر بھی تھے بہت سارے جن کا کام ہی منی لانڈرنگ تھا. میاں صاحب اپنے زرداری صاحب کی منی لانڈرنگ کرتی ہے، ہر دفعہ جاتی ہے 2 4 5 لاکھ ڈالر بکسوں میں بھر کے لے جاتی، کوئی اسے روکنے والا نہیں. ایئرپورٹ پہ ایک فرض شناس افسر نے اسے روکا، پکڑ کے کیس بنایا، چند دن کے بعد وہ افسر مار دیا گیا. کاش ریاست اس کے پیچھے کھڑی ہوتی، نہیں ہوئی. آج وہ بڑے بڑے نام نہاد لیڈر جن کو ریاست 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 کی فکر لگی رہتی ہے، ہونی چاہیے، اللہ کرے سب کو ہو، لیکن کسی ریاست میں بسنے والے شہری کا یہ بھی تو سب حق بنتا ہے وہ پوچھ لے کہ وہ جس نے پاکستان سے منی لانڈرنگ کرنے والی ایک طوائف کو پکڑا اور کئی لوگ اس کی وجہ سے ننگے ہوئے، وہ قتل کیوں کر دیا گیا پکڑنے والا؟ اس کے بچوں کا کوئی والی وارث ہے؟ اس کے کیس کا کیا بنا؟ سوال ہی پیدا نہیں تھا. یہاں پکڑا جائے گا تو فخر زمان پکڑا جائے گا، فخر زمان یہ شاید نام جو صافی کل پکڑا گیا. یہاں پکڑا جائے گا تو سہراب برکت پکڑا جائے گا، یہاں پکڑا جائے گا تو کوئی سچ بولنے والا پکڑا جائے گا جو سوال کرے. یہاں سوال کی اجازت نہیں ہے. تو میں دور نکل گیا، میں سوال تو اتنے کر رہا تھا کہ میاں صاحب اگر آپ اعجاز چودھری صاحب کو، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو، بشرا بی بی کو، عمران خان کو اسپتالوں میں شفٹ کر دیں، ان کا علاج کروا لیں 8 دن 10 دن 15 دن، تو آپ کی پاور میں، آپ کی طاقت میں، آپ کے اقتدار میں کوئی زلزلہ پیدا ہو جائے گا، تو کمزوری آ جائے گی.
آپ کے اقتدار چھیننے کا خطرہ آپ کو پیدا ہو جائے گا. کچھ بولیں تو صحیح نا. ایسا تو پاکستان میں نہ ماشاء اللہ دور میں ہوا. ضیاء الحق کا ماشاء اللہ بھی فقیر نے دیکھا سارا. اس وقت بھی میں الحمدللہ تقریر کرتا تھا جمعہ کے خطبے میں، جلسوں میں بھی مولانا شاہ نورانی کی قیادت میں بہت سارے جلسے. اس وقت بھی ایسا نہیں ہوا. مشرف دور میں بھی ایسا نہیں ہوا. شہباز شریف صاحب، آپ بڑے میاں صاحب کو لائے تو اس لیے تھے کہ ٹرمپ آ رہا ہے، بڑا میاں بھی ہاتھ میں لائے گا تو واہ واہ ہو جائے گی، خوش ہو جائے گا. اس کو یہ غم جو آپ نے اسے لا کے اپنی سودے بازی کر کے اس کی چھٹی کروا کے اس کو پہنچایا تھا، شاید بھائی صاحب وہ بھول جائیں گے ہاتھ میں لا کے ٹرمپ سے. ٹرمپ کا آنے کا پروگرام ہی نہ بن سکا. اور میاں صاحب پنڈی میں بیٹھ کے فرما رہے ہیں کہ شہباز شریف کے اقدامات کی وجہ سے دنیا میں سبز پاسپورٹ کی عزت میں اضافہ ہوا ہے. میاں صاحب بتائیں کس ملک کے ایئرپورٹ پہ پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت بڑی ہے؟ جس کے آپ مذاکرات کروا رہے ہیں امریکہ کے، جس کے آپ سہولت کار بنے ہوئے، اس کے ایئرپورٹوں پہ پاکستانی پاسپورٹ کی عزت میں اضافہ ہو گیا. تو بتائیں نا قوم کو. وہ ایک آدھا بندہ کھڑا کرے کہ یہ جا رہا تھا تو امریکیوں نے، امیگریشن کے افسروں نے اس کی بڑی عزت افزائی کی ہے، اس کی بڑی آؤ بھگت کی ہے. آپ کا تو نام ان 75 ملکوں کی لسٹ میں لکھ دیا امریکہ نے، وہ ابھی تک نہیں نکالا. آپ کریں کام جو آپ کر رہے ہیں، لیکن قوم کے ساتھ سچ بولیں، قوم کو دھوکہ نہ دیں. دھوکہ دینے والا اللہ کو پسند نہیں ہے. فرمایا یہ اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. آخر میں پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں، ریکویسٹ، مریضوں کو اسپتالوں میں شفٹ کریں، ان کا علاج کروائیں، ان کی زندگیوں سے نہ کھیلیں. یہ اقتدار آنا جانا ہے، آج ہے کل نہیں ہوگا، لیکن جواب بڑا سخت دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے.